الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز لوگوں کی زبان پر لے آتے ہیں۔ اعمش ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس میں بھلائی کی نیت ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں کہ اس شخص کا اس بات سے مقصد صرف بھلائی ہے، اور جو شخص برائی کی نیت سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس شخص کی مراد صرف برائی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی عملی نصیحت۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نسلاً حبشی اور غلام تھے۔ ایک مرتبہ انہیں ان کے آقا نے بکری ذبح کرنے کو کہا، انہوں نے ذبح کر دی تو اس نے کہا کہ اس کے سب سے اچھے اعضاء مجھے کھلاؤ، تو وہ بکری کی زبان اور اس کا دل اس کی خدمت میں لے چلے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے دوبارہ بکری ذبح کروائی اور کہا کہ میرے پاس اس کے سب سے برے اعضاء لاؤ، تو وہ پھر زبان اور دل لے کر گئے۔ تو اس نے کہا میں نے جب سب سے اچھا حصہ کھلانے کو کہا تو تم بکری کا دل اور زبان لے آئے تھے، اور اب جب کہ سب سے برے حصے لانے کو کہا تو بھی تم زبان اور دل لے آئے ہو۔ اس پر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر یہ دونوں حصے اچھے ہوں تو اس سے اچھا حصہ اور عضو کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں خراب ہوں تو ان سے زیادہ خراب کوئی عضو نہیں۔ زبان اور دل کو تقوی کا پابند بنائیے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مند شخص صحیح تقوی سے اپنے احوال کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی زبان کو تقوی کا پابند بناتا ہے، اس لیے کہ یہ عقل کا پہلا شعبہ ہے، اور دل کی اصلاح و درستگی کے سوا اس کا کوئی راستہ نہیں۔ عقل مند کے دل کی مثال جب وہ عقل کی رعایت کو باقی رکھے ایسی ہے جیسے اس کے دل کو تقوی کی چھری سے چیر کر اس پر خشیت کا نمک ملایا گیا ہو اور اسے عظمت کی ہواؤں سے سکھایا گیا ہو، اور پھر قربت کے پانی سے دھو کر اسے زندہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ اب اس میں مولا کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور جو شخص ان اوصاف کا حامل ہو اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی نظر میں کمتر ہے۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ توبہ کرتے رہنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو کیونکہ وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے ابو سعید آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس شخص کا حال کیا ہو جو صبح شام موت کا منتظر ہو اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا 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 جائے گا۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ دلوں میں موجود میل کی وجہ سے دل پاکیزہ اور خالص نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ہی سوچ نہ ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو یہ سوچ و فکر دوسری تمام سوچوں، فکروں اور غموں کے بدلے کافی ہو جائے گی، جس کا انجام اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا تنہائی اور مجلس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کو اختیار کرنے سے ہوگا، کیونکہ یہی عقل مندوں کا دونوں جہانوں میں توشہ اور دانا لوگوں کی سواری ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے نفس کو بری صفات اور ناپسندیدہ عادات سے پاک کرے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز جو کہ ظاہری اعضاء کی عبادت ہے بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی، اسی طرح علم جو باطنی عبادت ہے بغیر باطنی طہارت کے حاصل نہیں ہوتا۔ سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص زمانہ طالب علمی میں گناہوں سے احتیاط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ عین جوانی میں مر جاتا ہے، نمبر 2، یا پھر وہ باوجود فضل و کمال کے ایسی جگہوں پر مارا پھرتا ہے جہاں اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے اور علم کی اشاعت نہیں کر پاتا۔ نمبر 3، یا کسی بادشاہ یا رئیس کی کاسالیسی اور خدمت کی لذتیں برداشت کرتا ہے۔ جس طرح چراغ میں جلائے بغیر روشنی نہیں ہوتی، اسی طرح علم بھی
عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت شقیق بلقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علموں کو 3 باتوں پر عمل کیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، خواہ وہ 80 صندوق کتابوں کے پڑھ لیں۔ نمبر 1، دنیا سے محبت نہ رکھیں کیونکہ یہ مسلمان کا گھر نہیں۔ نمبر 2، شیطان سے دوستی نہ کرے کیونکہ وہ مسلمان کا رفیق نہیں۔ نمبر 3، کسی کو تکلیف نہ دیں کیونکہ یہ مسلمان کا پیشہ نہیں۔ محمود بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علم کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا بے فائدہ ہے جب تک کہ اطاعت اور خوف بھی ساتھ ساتھ نہ بڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ Ismail,